نوجوان نے کہا، آپ جن نوجوانوں کو لیپ ٹاپ دے رہے ہیں، یہ ایک دن آپ کی کرسی پر بیٹھیں گے۔ یہ سن کر وزیر اعظم اپنی کرسی سے اٹھے، نوجوان کو گلے لگایا اور اسے لا کر اپنی کرسی پر بٹھا دیا۔ یوں نوجوان کی آرزو پوری ہو گئی۔ میڈیا نے یہ کلپ چینلز پر دکھایا، اخبارات میں خبر چھپ گئی، نوجوان سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ حکومت کی مارکیٹنگ ٹیم نے فوری طور پر نوجوان کی آرزو اور وزیر اعظم کی دریا دلی کو سرکاری اشتہار بنا دیا، اور یہ اشتہار آج کل ہر ٹیلی ویژن چینل پر دن میں 3 مرتبہ دکھایا جاتا ہے۔ یہ واقعہ 11 جولائی کو پشاور میں پیش آیا تھا، اور یہ پولیٹیکل اسٹنٹ کے لحاظ سے شاندار ہے۔ نوجوان نے جذبات کے اندھے پن میں اپنی احمقانہ خواہش کا اظہار کر دیا، اور وزیر اعظم نے مارکیٹ کی شاندار اور سستی اپرچونٹی کیچ کر کے واہ واہ کرا لی۔ مگر سوال یہ ہے، کیا یہ نوجوان یا اس بیک گراؤنڈ کا کوئی دوسرا نوجوان واقعی پاکستان کا وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ وزارت عظمیٰ دوریا نوجوان رحمان علی اس ملک میں مشیر یا وزیر بھی نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ملک میں اس وقت 4 بڑی سیاسی جماعتیں ہیں: پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف اور JUIF۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ نوجوان، اس جیسے نوجوان، چاروں جماعتوں کے قائدین بن سکتے ہیں؟ اور کیا یہ جماعتیں انہیں وزیر اعظم، مشیر، وزیر اعظم اور صدر بنا سکتی ہیں؟ جی نہیں۔ حقیقت تو یہ ہے، یہ جماعتیں گدیاں، جاگیریں اور بادشاہتیں ہیں۔ ان پر صرف زرداری، شریف اور مولانا اور ان کے آل اولاد بیٹھیں گے۔ یہ وراثت میں اگلی نسل کو منتقل ہوگی، اور ان کی اگلی نسل خواہ کتنی ہی نالائق، کوتا فہم اور کرپٹ کیوں نہ ہو، پارٹی بھی بہرحال ان کی ہے اور اقتدار بھی، حتیٰ کہ ان پارٹیوں میں جاوید ہاشمی، چودھری نثار اور خواجہ آصف کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ خواجہ آصف میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز سے ذہنی اور اعصابی لحاظ سے کہیں بہتر ہے۔ یہ 2 نسلوں سے سیاستدان بھی ہیں۔ ان کے والد خواجہ صفدر نے قیام پاکستان سے پہلے سیاست شروع کی تھی، اور یہ 1962 میں اس وقت پورے مغربی پاکستان کے اپوزیشن لیڈر تھے، جب شریف فیملی کا بزنس اور سیاست دونوں میں نام تک نہیں تھا۔ خواجہ صفدر سینیٹر بھی رہے اور جنرل ضیاء الحق کی مجلس شورا قومی اسمبلی کے اسپیکر بھی اور قائم مقام صدر بھی۔ خواجہ آصف ان کے صاحبزادے ہیں، اور یہ 1991 سے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کی خواہش میں ہاتھ باندھ کر شریف فیملی کے پیچھے کھڑے ہیں، مگر آج تک انہیں وہ کرسی نصیب نہیں ہوئی جس کے بارے میں نوجوان رحمان علی کا دعویٰ تھا، کل ہم میں سے کوئی آپ کی کرسی پر بیٹھے گا۔ چودھری نثار اور جاوید ہاشمی خواہش کی گٹھڑی اٹھا اٹھا کر تھک گئے تھے، لہٰذا یہ لائن سے نکلے اور جا کر گھر بیٹھ گئے۔ خواجہ سعد رفیق، ایاز صادق اور شاہد خاقان عباسی کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ ایک لیول کے بعد ان کی گنجائش بھی ختم ہو جاتی ہے۔ نون لیگ نے 2017 میں شاہد خاقان عباسی کو وزیر اعظم بنایا، لیکن اس کی وجہ ان کا پروفائل نہیں تھا، مجبوری تھی۔ عباسی صاحب کا کوئی گروپ نہیں تھا، یہ پڑھ لیے ہیں اور اکیلے ہیں، لہٰذا پارٹی اور خاندان کو ان سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ میاں نواز شریف نے انہیں شروع میں 45 دن کے لیے کرسی پیش کی۔ اس دوران میاں شہباز شریف نے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑ کر وفاق میں آنا تھا، اور عباسی صاحب نے وزارت عظمیٰ کی کرسی گرم کر کے ان کے حوالے کر دینی تھی۔ لیکن پھر خاندان کو محسوس ہوا، شہباز شریف کے بعد پنجاب کا کیا بنے گا؟ فوج حمزہ شہباز کو قبول نہیں کرے گی، اور دوسری طرف خواجہ سعد رفیق بھی امیدوار ہیں، لہذا شاہد خاقان عباسی کا داؤ لگ گیا۔ یہ 10 ماہ وزیر اعظم رہے، اور انہوں نے اس دوران اپنی ورکنگ سے بیوروکریسی اور فوج دونوں کے دل میں جگہ بنا لی۔ جنرل باجوہ اور تمام فیڈرل سیکرٹری آج بھی ان کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ تمام فائلیں نپٹائے بغیر گھر نہیں جاتے تھے، 4 گھنٹے میٹنگ لیتے تھے، لیکن آخر میں فیصلہ کر کے اٹھتے تھے۔ پروٹوکول اور نمو نمائش کی بھی خلاف تھے، اور ان کی یہ خوبیاں پارٹی میں ان کی خامیاں ثابت ہوئیں، لہٰذا یہ اب آپ کو کسی جگہ دکھائی نہیں دے رہے۔ مارچ 2022 میں جنرل باجوہ نے شریف برادران کو مشورہ دیا تھا، آپ شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال یا خواجہ آصف کو وزیر اعظم بنا دیں۔
آپ کا امیج بچ جائے گا۔ لیکن وفاق تو چھوڑیے، پارٹی کو پنجاب کے کک میں کسی کی شرکت گوارا نہیں تھی۔ چنانچہ میاں شہباز شریف وزیر اعظم بن گئے اور پنجاب حمزہ شہباز کے حوالے کر دیا گیا، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ پنجاب بھی گیا اور آج وفاق بھی خطرے میں ہے۔ ملک میں اگر الیکشن ہو گئے اور اگر ن لیگ جیت گئی تو پھر 4 امیدوار میدان میں ہوں گے: میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، مریم نواز اور حمزہ شہباز شریف۔ ملک میں 5 بڑے عہدے ہیں: صدر، وزیر اعظم، وزیر خارجہ، وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر خزانہ۔ اسحاق ڈار ن لیگ کے مستقل وزیر خزانہ ہیں۔ یہ اگر نگران وزیر اعظم نہ بنے تو یہ اگلی حکومت میں بھی وزیر خزانہ ہیں، اور یہ اگر نگران وزیر اعظم یا نگران وزیر خزانہ بن گئے تو یہ پھر مارچ میں چیئرمین سینٹ ہوں گے، اور صدر کی غیر موجودگی میں قائم مقام صدر وزارت عظمیٰ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف دونوں کا حق ہے۔ اگر بڑے حقدار کا فیصلہ نہ ہوا تو میاں نواز شریف صدر اور شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے، اور اگر میاں نواز شریف وزیر اعظم بن گئے تو میاں شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے، اور حمزہ شہباز اور مریم نواز وفاق میں آ جائیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی یہی صورتحال ہے۔ گو پارٹی نے 2008 میں یوسف رضا گیلانی کو وزیر اعظم بنایا، مگر اس کی 3 وجوہات تھیں۔ اول، آصف علی زرداری صدر بننا چاہتے تھے، یہ وزارت عظمیٰ کی مصروفیات میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دوم، بلال بھٹو کی عمر اس وقت 20 سال تھی، یہ وزارت عظمیٰ کے لیے مقررہ حد سے چھوٹے تھے۔ اور سوم، پارٹی کی باغ آصف علی زرداری کے ہاتھ میں تازہ آئی تھی، اور یہ تگڑے دھڑوں کو ناراض کرنے کا رسک نہیں لے سکتے تھے، چنانچہ انہوں نے سندھیا سعید قائم علی شاہ اور وفاق یوسف رضا گیلانی کے حوالے کر دیا، لیکن حکومت بہرحال زرداری صاحب کے پاس ہی رہی۔ بلاول بھٹو زرداری اب سمجھدار ہو چکے ہیں، چنانچہ پارٹی کی طرف سے اب یہی وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہیں۔ آصفہ بھٹو بھی ماشاءاللہ ٹرینڈ ہو رہی ہیں، یہ بھی 5-6 سال میں ملک اور پارٹی کی قیادت کے قابل ہو جائیں گی۔ مولانا فضل الرحمان تیسری خاندانی جماعت کے سربراہ ہیں۔ یہ 43 برس سے پارٹی کے صدر ہیں۔ یہ ماضی میں کشمیر کمیٹی کے سربراہ ہوتے تھے۔ کیونکہ وہاں کام کم تھا اور وسائل بہت زیادہ، لہٰذا مولانا خوش تھے۔ سیاست کے حالات تبدیل ہو چکے ہیں، چنانچہ مولانا اب صدر بننا چاہتے ہیں۔ ان کے سمدھی حاجی غلام علی اس وقت کے پی میں گورنر اسحاق زادے اسد الرحمان کمیونیکیشن کے وفاقی وزیر ہیں۔ اس سے قبل 2009 میں پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں مولانا کے بھائی عطاء الرحمان ٹورازم کا وفاقی وزیر رہے، لہٰذا وزارتیں ہوں یا مشاورتیں، یہ صرف اور صرف مولانا کے خاندان کا حق ہے۔ آپ اسی طرح ANP کو بھی لیجئے، آپ اگر باچا خان کے خاندان سے ہیں تو پارٹی قیادت اور اہم وزارتیں دونوں آپ کا حق ہیں، ورنہ دوسری صورت میں آپ بلور ہی کیوں نہ ہوں، ایک خاص حد کے بعد آپ کے تمام پر جل جائیں گے اور پیچھے رہ گئے PTI۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا PTI کا کوئی ورکر چیئرمین یا وزیر اعظم بن سکتا ہے، اور کیا یہ صرف اور صرف عمران خان کا حق نہیں؟ اور ان حالات میں بونیر کا نوجوان رحمان علی وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھنے کا خواہش مند ہے۔ اس کا خیال ہے یہ ایک لیپ ٹاپ کے ذریعے کبھی نہ کبھی وزیر اعظم بن جائے گا۔ یہ کتنا بیوقوف شخص ہے، یہ اتنا بھی نہیں جانتا اس کو وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھا کر اس کی صرف تصویر کھینچی جا سکتی ہے، اور یہ تصویر بھی صرف اشتہار کا پیٹ بھر سکتی ہے۔ ملک کے اصل حقیقت یہ ہے، یہاں خواجہ آصف اور خواجہ سعد رفیق بھی آرزو کی گھڑیاں اٹھا اٹھا کر قبر کے نزدیک پہنچ گئے ہیں، جبکہ یہ نوجوان ایک لیپ ٹاپ اور کالج میں ٹاپ کر کے بھی براہ راست وزیر اعظم بننا چاہتا ہے۔ کاش یہ نوجوان یہ جان لے، یہ پارٹیاں سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، یہ فیکٹریاں اور جاگیریں ہیں، اور جاگیروں اور فیکٹریوں کو لیڈرز نہیں چاہیے ہوتے، مزدور اور غلام چاہیے ہوتے ہیں۔ آپ کو اگر یقین نہ آئے تو آپ کسی بھی پارٹی کا پروفائل اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو اس میں دانشور، پروفیسر، سائنسدان اور یونیورسٹی ٹاپر نہیں ملیں گے۔ کیوں نہیں ملیں گے؟ کیونکہ یہ لوگ آزاد ہوتے ہیں، یہ غلامی کے لیے تیار نہیں ہوتے، چنانچہ پارٹیوں کے دروازے ان کے لیے بند ہیں۔ پارٹیوں میں صرف وہ لوگ آتے ہیں جو ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو سکیں اور واہ جی واہ کر سکیں۔ عمران خان اس صورتحال میں امید کی نئی کرن تھا۔ قوم کو اس پر بہت امیدیں تھیں، لیکن یہ بھی حقائق کی دنیا سے نکل کر اس روحانی سمت نکل گیا جہاں سے پیر، مرید اور زائرین کی واپسی ممکن نہیں ہوتی۔
چنانچہ میری نوجوان رحمن علی سے درخواست ہے کہ آپ کو لیپ ٹاپ مل گیا، آپ کو مبارک ہو۔ اب آپ مہربانی فرما کر کرسیوں کا خواب دیکھنا بند کریں، کوئی باعزت نوکری تلاش کریں اور شاندار زندگی گزاریں۔ وہ کرسی جس تک خواجہ آصف نہیں پہنچ سکا، آپ اس کے سائے تک نہیں جا سکیں گے۔ بیوقوف نہ بنیں۔